إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرہ اور اس کے قیام کے عملی راستے، اس عنوان سے ہمارا تیسرا خطبہ گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے ابتدا سے لے کر 10 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت، کوشش اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے متعلق گفتگو سماعت کی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ سفر طائف تک پہنچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے تو 3 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک باغ کے اندر بنا لی۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے۔ اب یہ باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور یہ لوگ بھی اس وقت باغ کے اندر موجود تھے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی اور آپ کے زخم دیکھے اور آپ کا متغیر رنگ دیکھا تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑا ترس آیا اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ جاؤ انگور توڑ کر لاؤ اور محمد بن عبداللہ کو پیش کرو۔ اور وہ غلام اس نے انگور کے چند خوشے توڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے انگور کھانا شروع کیا۔ جب اس غلام نے، جس کا نام عداس تھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات سنے تو وہ بڑا حیران ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک بستی کا رہنے والا ہوں جس کا نام نینوا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی یونس بھی اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ تو وہ سن کر بڑا حیران ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس میرا بھائی ہے اور اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور وہ یہ بات سن کر جھکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا۔ جب اس کے مشرک مالکوں نے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ کے ہاتھ چوم رہا ہے اور نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور پاس بلا کر سمجھایا کہ اس شخص کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ وہ غلام تھا، سمجھدار تھا، دیندار تھا اور دین کے اعتبار سے وہ عیسائی تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ اس شخص نے مجھے ایسی بات بتلائی ہے جو صرف نبی بتا سکتا ہے۔ بہرحال وہ جو غلام تھا وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق دیکھ کر اس کا دل نرم ہو گیا۔ بعد میں غزوہ بدر کے موقع پر اس کے والد عتبہ اور شیبہ موجود تھے، اور جب یہ جنگ پر جانے لگے تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔
تو آگے سے اس غلام نے جواب دیا وقال ذلك الرجل الذي رأيت في حائطه، تم مجھے اس شخص کے مقابلے میں آنے کے لیے کہتے ہو جس کی زیارت میں نے باغ کے اندر کی تھی؟ کہا فواللہ ما تقول له الجبال، فرمایا وہ تو ایسا شخص ہے اگر اس کے مقابلے میں پہاڑ بھی آ جائیں تو اس کی ہیبت سے وہ بھی رائے۔ تو وہ غلام غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا، اور انہوں نے آ کر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی پر پٹخ دے اور ان کو نصف و نابود کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ ایک تیسرا واقعہ، جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک مقام پر ایک وادی کے اندر قیام کیا جسے وادی نخلا کہتے ہیں، اور اس وادی کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر بڑے سوچ بڑے لہجے میں جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو پاس سے جنوں کا گزر ہوا، جنوں کی ایک جماعت تھی، وہ رکے، انہوں نے حضور کی تلاوت سنی اور تلاوت سن کر وہ سارے جن مسلمان ہو گئے۔ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ جب وہ واپس اپنی بستی کے اندر گئے تو وہاں پر جا کے انہوں نے ترغیب کی، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، وہ جنوں کی ساری بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ الاحقاف کے اندر بیان کیا، اور سنیے آیات، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ وہ آپ کا قرآن سن سکے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ جنوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ان میں سے ایک جن کہنے لگا انصتوا، خاموش ہو جاؤ اور خاموشی کے ساتھ اس کلام کو سنو۔ جب کلام انہوں نے سن لیا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے کلام سنا واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم آج ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے انزل من بعد موسیٰ، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے اسی طرح کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور اس کتاب کے اندر مصدقا لما بین یدیہ، جو پیغام موسیٰ لے کر آئے تھے وہ پیغام اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہدی الی الحق، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف انسان کو بلاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے اس داعی رسول اللہ کی دعوت کا جواب، وآمنوا بہ، اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، بدلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویجرکم من عذاب الیم، اور قیامت کے دن دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر پوری سورہ جن موجود ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب کتاب کی تلاوت سنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس طرح ایک جنوں کی جماعت جن نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ بڑا تسلی خیز تھا۔ آقا کریم علیہ السلام واپس جب مکہ پہنچتے ہیں تو اب مکہ کے اندر داخل ہونا یہ بڑی خطرے کی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ آپ نے مکے کے ایک بڑے آدمی جس کا نام اخنس بن شریح تھا، آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ میں مکے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ چاہتا ہوں۔
اب بغیر پناہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اب سیدھا سیدھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اخنس بن شریح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی، طرح طرح کے بہانے کرے۔ آپ نے ایک اور بڑے سردار کو پیغام بھیجا، سہیل بن عمرو نام کا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے منع کر دیا۔ آپ نے ایک تیسرے بندے کو پیغام بھیجا جس کا نام مطعم بن عدی تھا۔ اب اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، یہ خود اٹھا، اسلحہ دیا، اپنے سارے بچوں کو لیا، تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اب یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اخلاقی طور پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، حرم کعبہ کے اندر آیا، بلند جگہ پر سوار ہو کر کہنے لگا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی، جو ان کے ساتھ پنگا لے گا، جو ان کے ساتھ ٹکر لے گا، اس نے مجھ سے ٹکر لی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی معیت کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اور یہ مطعم بن عدی کا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں ہوئی۔ بدر کے دن جب مشرکین قیدی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان قیدیوں کی سفارش کے لیے اسی مطعم بن عدی کا بیٹا جبیر آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر انسانوں کو آزاد کرتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا 10واں سال، اور اس سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 11واں سال شروع ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام مکے کے اندر دعوت کا کام کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ طرح طرح کی مشکلات، رکاوٹیں، جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن جو ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، انا کا مسئلہ بنا بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی کوشش تھی کہ مختلف قبائل جو تھے مکے کے گرد و نواح میں، آقا کریم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، اور آقا کریم علیہ السلام کی اس دعوت کے نتیجے میں بعض لوگ اسلام لے آتے اور اکثریت جو تھی وہ ابھی تک اسلام نہیں آ رہی تھی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام جو لوگ باہر سے مکہ کے اندر آتے، حج کرنے کے لیے آتے، تجارت کے لیے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص طفیل بن عمرو دوسی، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے دوست کے، اس کے علاوہ پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ اب اندازہ لگائیے جو شخص بھی مکے کے اندر آتا، حاجی آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے، پیچھے پیچھے ابو جہل اور اس کا سارا ٹولہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتا۔ حضور جس کو دعوت دے کر آگے جاتے، یہ اسے پکڑ لیتے اور اسے کہتے یہ ہمارا بھتیجا، یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے، اس کے ساتھ جن ہے، اس کے ساتھ سایہ ہے، یہ مجنون جیسی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوت دیتے وہ ابو جہل رکاوٹیں ڈالتا۔ اب اسی طرح یہ طفیل بن عمرو یہ مکے کے اندر آئے تو ابو جہل نے پہلے ہی روک دیا، عزت و اکرام کی، ضیافت کی، سارے معاملات کرنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پٹیاں پڑھانا شروع کر دی کہ وہ ایسا آدمی ہے جب گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کے اندر اتنا اثر ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے جس نے باپ بیٹے کے اندر جدائی ڈال دی ہے، بھائی بھائی کے اندر جدائی ڈال دی ہے، میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال دی ہے۔ تم آئے ہو حج کرنے کے لیے لیکن تم نے اس بندے کی بات نہیں سنی۔ اب یہ طفیل بن عمرو اپنی بات خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی اور میں نے اس کی بات کو قبول بھی کر لیا، کہتے ہیں اگلے دن میں نے حرم کے اندر جانا تھا، خانہ کعبہ میں جانا تھا، تو جب میں حرم کے اندر گیا تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی تاکہ میں ان کی بات غلطی سے بھی نہ سن سکوں۔ کہتے ہیں میں حرم کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا محمد بن عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور پھر قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب نماز پڑھتے اور اس کے اندر قرات کرتے تو دل اس قرات کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ مشرکین جن میں ابو جہل یہ راتوں کو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا کرتے تھے، اتنی کشش تھی قرات کے اندر۔ تو طفیل بن عمر کہتے ہیں میں حرم پاک میں گیا، طواف کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ طفیل تو کتنا نادان بندہ ہے، تو کتنا سادہ بندہ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، شاعر بھی ہے، اچھے برے کی تمیز بھی ہے، تو اس کی بات کیوں نہیں سنتا؟ اگر اس کی بات اچھی ہے قبول کر لینا، اگر بری ہے رد کر دینا، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی۔ حضور نماز مکمل کر چکے تھے، گھر کی طرف جا رہے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے میں بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسمی گفتگو کرنے کے بعد میں نے ساری بات بتائی کہ مجھے اہل مکہ نے منع کیا تھا آپ کی گفتگو سننے کے لیے، اصل ماجرا کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عمر کے سامنے اسلام کی تعلیمات کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب طفیل بن عمر خود شاعر بھی تھے، بڑے لکھے آدمی تھے، دانا تھے۔ جب قرآن کی آیات سنی فوراً اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، میں اپنے قبیلے میں جا کر آپ کے دین کی دعوت دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا بھی کریں اور کوئی ایسی نشانی مجھے دے دیں تاکہ میرے قبیلے کے لوگ یقین کر لیں آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ یہ چلے جاتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، رات کا وقت ہے، جب قبیلے کے قریب پہنچتے ہیں تو نشانی کے طور پر انہوں نے جو لاٹھی پکڑ رکھی تھی، عصا پکڑ رکھی تھی، اللہ نے اس لاٹھی کے اندر نور اور روشنی پیدا کی، وہ اندھیرے کے اندر چمکنا شروع ہو گئی۔ یہ گھر پہنچے، گھر جا کر سب سے پہلے اپنے والد اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ میں آئندہ کے بعد آپ سے کلام نہیں کروں۔ وہ شرک پر تھے، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ بتایا کہ میں محمد کا دین قبول کر چکا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے، دانا آدمی ہے، تو ہمیں اس دین کو قبول کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ والد نے بھی اسلام قبول کر لیا، بیوی بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا پورے کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں تھیں کہ دین اسلام مکے سے باہر پھیلنا شروع ہوا۔ پھر 11 نومبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع تھا، دین کو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلتے اور حاجیوں کے جو کیمپ لگائے ہوتے، جو ڈیرے لگائے ہوتے، رات کی تاریکیوں میں آپ چھپ کر ان کے ڈیروں پر جاتے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح روٹین کے مطابق وہاں حاجیوں کے جو ڈیرے تھے چکر لگا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مقام پر چند جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ بیٹھ گئے، ان سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب کا جو قبیلہ ہے خزرج، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین اسلام کا پیغام رکھا۔ اب مدینے کے اندر یہودی پہلے سے موجود تھے اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزمان ہوگا اور اس کی یہ علامات ہوگی۔ اور وہ یہودی ان خزرج والوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ پہلے سے ہی آخری نبی سے واقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے پیغام رکھا تو یہ 6 لوگ یثرب کے رہنے والے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جوان بھی تھے اور انہیں اکلا اور رجال کہا جاتا تھا، یعنی مدینے کے سب سے عقل مند جوان انہیں کہا جاتا تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ یہ 6 بندے اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا کر آپ کے دین کا پرچار کریں گے، آپ کے دین کی دعوت دیں گے۔ اب یہ 6
یثرب چلے جاتے ہیں اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اگلے سال جب حج کا موقع آتا ہے 12 نبوی کے اندر، تو وہ جو 6 بندے پچھلے سال آئے تھے اس بار مزید 7 بندے لے کر آتے ہیں اور ایک گھاٹی کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں جسے عقبہ کہا جاتا ہے۔ مکے سے جب مینا کی طرف جایا جائے تو راستے کے اندر ایک پہاڑی تاریخ سے تاریخ سے گھاٹی سے آتی ہے جسے عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے بندے 12 آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی جو بیعت تھی وہ کس بات پر تھی اور بیعت کی شرطیں کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر سارے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو بیعت کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ دوسری، ہم چوری نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر چوری اور ڈکیتی عام تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو بنیادی تحفظات ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے جان کا تحفظ، ایمان کا تحفظ، دین کا تحفظ، پھر مال کا تحفظ، نسب کا تحفظ اور پھر عقل کا تحفظ۔ یہ 5 چیزیں اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اور چوری سے کیوں منع کیا گیا کہ چوریاں ڈکیتیاں اگر بندے کا مال محفوظ نہیں ہے تو معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ ابھی اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوئی، لیکن اس کی جو بنیادی جڑیں ہیں اور بنیادی تعلیمات ہیں وہ صحابہ کرام کو سکھائی جا رہی ہیں، بلکہ بیعت کی جا رہی ہے کہ چوری نہیں کرنی۔ اگلی شرط تھی زنا نہیں کرنا۔ میں نے بتایا جب زنا عام ہوگا تو نسب محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اسلامی معاشرے کے اندر کیا چیز ہے؟ حفظ النسب، نسب کا محفوظ ہونا۔ تو زنا پر بھی پابندی لگا دی، بیعت دے دی کہ زنا یہ نہیں کرنا۔ چوتھی چیز تھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس سوسائٹی کے اندر بندے کی جان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور خصوصاً اپنے بچوں کو وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے، تو حضور نے ان لوگوں سے اس بات پر بیعت دی کہ تم نے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ 5ویں چیز جو عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں پر بہتان تراشی نہیں کرنا، ان کی عزت بھی اچھالنا، ان کی عزت کا کچرا نہیں کرنا۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت دی کہ آپ نے کسی بھی معاملے کے اندر میری نافرمانی کی۔ یہ 6 چیزیں تھیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت دی تھی اور اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد اسی دوران اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ میں نے بتایا یہ وہ دور تھا جب حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر جو طائف کا دن تھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جس میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی گئی وہ طائف کا دن تھا۔ تو ان مشکل گھڑیوں کے اندر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تسکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا۔ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء کی امامت کروائی۔ اب جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، وہاں پر انہی آیات کے بعد ایک اور چیز ارشاد فرمائی، سورہ اسراء کی آیت، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں معراج کروایا۔ اور معراج کہاں سے تھی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اب وہ نشانیاں کیا تھیں؟ آسمانوں پہ بلایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور اس کائنات کی اور اس قدرت کی سب سے بڑی نشانی وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور یہ نزدیکی اور قرب کتنا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَدَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب
اپنے رب تعالیٰ کے اتنے قریب تھے کہ جتنی کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں، کان عقاب قوسین، قوسین کہتے ہیں کمان کے دونوں سرے کتنے قریب ہوتے ہیں، فرمایا جتنے کمان کے دونوں سرے قریب ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب رب تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ فرمایا تھا۔ ایک قربت اللہ نے آسمانوں پر بلا کر عطا کی، جب واپس آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تحفہ دیا۔ یہ نماز کا تحفہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا کیا مفہوم؟ اس کا مفہوم سمجھیے، عرب کے اندر یہ بات محاورتاً بولی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو دعا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور جب کسی کو وہ دعا دیتا ہے تو اس طرح دی جاتی ہے کہ اللہ تیری آنکھیں جلے، یہ بدعا کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اب آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ محاورتاً بولا جاتا ہے۔ اور محاورہ کیا ہے کہ عرب کے لوگ جب صحرا کے اندر سفر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب صحرا کے اندر سفر کیا جائے، ہوا چل پڑے، طوفان آ جائے تو ریت اڑ کر آنکھوں پہ پڑتی ہے، اس کے اندر سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اہل عرب کیا کرتے؟ اپنا سارا جسم چادر سے ڈھانپ لیتے، چہرہ چھپا لیتے اور بس ایک آنکھ تھوڑی سی ننگی رکھتے تاکہ اس سے سفر کیا جائے اور کسی ایسی جگہ پر پہنچا جائے کہ جہاں طوفان سے بچا جائے۔ پھر جب وہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے، کسی غار کی پناہ لے لیتے، تو پھر کہتے کہ اب ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے، اب ہمیں سکون ملا ہے۔ یعنی باہر طوفان ہے، باہر پریشانی ہے، باہر مشکل ہے، اور غار کے اندر پناہ ملی تو یہاں پر آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو باہر کیا ہے؟ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، کفار ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اریحنا یا بلال، اے بلال اذان کہو، اقامت کہو اور نماز کے لیے تیاری کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی جب اذان ہوتی حضور ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، اذان ہوتی حضور اتنی جلدی سے اٹھ کر نماز کی طرف جاتے، ایسا لگتا کہ حضور ہمارے لیے اجنبی ہے، حضور ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور امت کے لیے بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، اور پھر اگلے سال نبوت کے 12ویں سال وہ جو لوگ تھے 12 لوگ آئے تھے، یہ اس سے اگلے سال 70 یا 80 لوگ آتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال وہ جو 12 لوگ تھے یہ جب واپس جاتے ہیں وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی بھیجتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کہلاتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مدینہ کے اندر بھیج دیا۔ اب یہ مدینہ کے اندر وہ جو پہلے 12 لوگ تھے ان میں سے ایک سردار اسعد بن زریرہ ہے، یہ ان کے گھر قیام کرتے، ان کے ساتھ تبلیغ کے لیے نکلتے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم دیتے۔ اب ان کی تعلیم کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے مدینے کے اندر اسلام کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، اس کا اندازہ ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دن ان مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے اور ساتھ حضرت اسعد بن زرارہ تھے۔ یہ دونوں بندے باہر محلے کے اندر تبلیغ کے لیے نکلے، کچھ لوگوں کو سامنے بٹھایا اور دین اسلام کی باتیں سکھا رہے تھے۔ یہ جس بستی کے اندر تبلیغ کر رہے تھے اس بستی کے 2 جوان سردار تھے، ایک کا نام سعد بن معاذ تھا اور دوسرے کا نام اسید بن حذیر تھا۔ اب یہ دونوں بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جماعت مکے سے آیا ہے مصعب بن عمیر، یہ دن بدن ہمارے سادہ لوگوں کو برگلا رہا ہے اور انہیں اپنے دین کے اندر شامل کر رہا ہے، اس کا کوئی معاملہ حل کرنا پڑے گا۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں
اپنے دوسرے ساتھی اسید بن حضیر کو کہتے ہیں جاؤ ان کو جا کر سمجھاؤ، اگر سیدھے طریقے سے نہ سمجھے تو پھر اگلا معاملہ ہم خود کر لیں گے۔ اب یہ جو سعد بن معاذ تھے اور دوسری طرف مصعب بن عمیر کے ساتھ اسد بن زرارہ تھے، یہ دونوں خالہ زاد تھے، آپس میں کزن تھے۔ جب اسید بن حضیر ان کے پاس نیزہ تھا، اپنا نیزہ اٹھایا، تیار ہوئے اور جس جگہ پر مصعب بن عمیر درس دے رہے تھے وہاں پر جا کے پہنچ گئے اور بڑی سخت کلامی کے ساتھ پہلے نیزہ مارا اور بڑے روبدار لہجے میں کہنے لگے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام سے باز آ جاؤ مگر میں تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب مصعب بن عمیر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم چہرے سے، شکل و صورت سے سیانے آدمی معلوم ہوتے ہو، تو ہماری بات سنو، اگر بات پسند آئے قبول کر لو، اگر نہ پسند آئے تو رد کر دینا۔ تو اسید بن حضیر کہنے لگے بات تو بڑی انصاف کی گئی ہے، چلو بتاؤ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر سیانے آدمی تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، دین کو بہتر جانتے تھے، انہوں نے دین کی بنیادی تعلیمات رکھی، قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ تو اسید بن حضیر کا دل بدل گیا، کہنے لگے کہ آئے سمجھانے کے لیے تھے، انہیں باز رکھنے کے لیے، لیکن دل نقد ہار بیٹھے اور کہنے لگے کہ تمہارے دین کے اندر اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا غسل کرو۔ غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک اور جوان بھی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے پیچھے پوری قوم تیار کھڑی ہوگی۔ وہ سعد بن معاذ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں وہ اخلاق کے اعتبار سے ڈاٹے ہیں، بڑے روبدار ہیں، ان کو بات سمجھانا تھوڑی مشکل ہے، لیکن اگر ان کو بات سمجھ آ گئی تو ان کی قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ آپ انہیں بھیجو۔ اب یہ اسید بن حضیر کلمہ اسلام پڑھ کر واپس جاتے ہیں، اپنا نیزہ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ واپس جب جاتے ہیں تو دیکھا سعد بن معاذ جو تھے وہ اپنی قوم کے اندر موجود تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ اسید بن حضیر تم جس لب و لہجے کے اندر جو شکل و صورت لے کر گئے تھے تمہارا رنگ بدلا رکھا ہے، تمہارا ڈھنگ بدلا رکھا ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو اسید بن حضیر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو تمہارا خالہ زاد بھائی ہے نا اسد بن زرارہ، اسے فلاں بستی کے لوگ دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا کام تمام کر دینا ہے۔ جب سعد بن معاذ نے کہا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میرے خالہ زاد کو کوئی دھمکی دے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، سعد بن معاذ بھی اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو دیکھا آگے خالہ زاد اسد بن زرارہ بھی بیٹھا ہے، مصعب بن عمیر بھی بیٹھے ہیں، سامنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں سن رہے ہیں۔ انہیں بات سمجھ آ گئی کہ اسید بن حضیر نے مجھے بہانے سے بھیجا ہے، تو وہ بھی جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو، تم لوگوں کو کیا باتیں بتلاتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے بھی دین اسلام کا پیغام رکھا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ وہ بھی کہنے لگے کہ اگر تمہارے دین کے اندر شامل ہونا ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب ان کی دل کی دنیا بھی بدل چکی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، واپس اپنی قوم کے اندر آتے ہیں۔ ان کی قوم بھی ایک جگہ جمع تھی، آ کر کہنے لگے اے میری قوم بتاؤ تمہارے درمیان میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا سردار سمجھتے ہیں، دانا آدمی ہے، آپ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، ہمارے جان کے محافظ ہیں۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ میں محمد نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب معاملہ تمہارے حوالے ہے، سوچو بچار کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ شام تک اس پوری بستی کے اندر کوئی جوان ایسا نہیں تھا، کوئی بوڑھا ایسا نہیں تھا، کوئی خاتون ایسی نہیں تھی، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ پوری بستی کے اندر صرف ایک شخص تھا جو غزوہ احد کے موقع پر اسلام لے کر آتا ہے، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوشش تھی جس کی وجہ سے یثرب کے اندر اسلام پھیلا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے اگلے سال حج کے سیزن میں 13 نویں کے اندر 70 مسلمان اور 2 عورتیں یہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، راستے کے اندر یہ میٹنگ کرتے ہیں، آپس
آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یثرب کے اندر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول مکے کے اندر اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو مدینہ کے اندر لے آئیں۔ ان کے درمیان مشاورت ہوتی ہے اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں، حاجی سارے اس کے اندر مشرکین بھی شامل تھے، تو یہ سارے ان مشرکین کے اندر شامل ہو کر جب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر وقت طے ہو جاتا ہے کہ اسی گھاٹی کے اندر ملاقات ہوگی جس کے اندر پچھلے سال بیعت کی گئی تھی، اسی گھاٹی کی جگہ فکس کر لی جاتی ہے، پچھلے پہر کا ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے۔ 72 آدمی رات کو اٹھ کر چپ چپا کر وہاں پر پہنچتے ہیں، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ساتھ ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب۔ یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی اپنے بھتیجے کی تحفظ کے لیے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ آ جاتے ہیں، میٹنگ شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت عباس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یثرب والے پہلی بات یہ رکھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، ظاہر سی بات ہے جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب جاؤ گے تو اہل مکہ تمہارے خلاف ہو جائے گا، سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، لیکن سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی بیعت، یہ دوسری بیعت تھی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف شکیں تھی، جس کے اندر سب سے پہلی شک یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت کی۔ اب یہ قابل غور چیزیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر حال کے اندر میری بات سنو گے، سستی کے اندر بھی چستی کے اندر بھی میری بات سنو گے بھی اور مانو گے بھی۔ یہ بیعت کی سب سے پہلی شک ہے۔ اسلام پہلے ہی قبول کر چکے تھے، اب آقا کریم علیہ السلام ان سے بیعت لے۔ دین اسلام جب اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر لینا۔ اس جان پر سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اپنی مرضی بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی پہلے ہے۔ انسان کبھی سستی میں ہوتا ہے، کبھی چستی کے اندر ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اور مقدم حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اور حضور نے اسی بات پر بیعت لی کہ یہ نہیں کہ جب تم صحت کی حالت میں ہو، چستی کی حالت میں ہو، تم نماز بھی پڑھ لو، سارے معاملات کر لو، لیکن کبھی سستی کے اندر آ کر تم یہ بات نہ مانو۔ پہلی بیعت یہ تھی۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنگی اور خوشحالی کے اندر جب بھی مال کی ضرورت پڑے گی تم نے مالی معاملت کرنا۔ یہ بیعت کی دوسری شک تھی۔ تیسری شک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، جس معاشرے کے اندر رہتے ہو، اس معاشرے کے اندر بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ تیسری شک تھی۔ چوتھی شک تھی، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا اور اس راستے کے اندر جس قسم کی ملامت کا سامنا کرنا پڑے اس کا سامنا تو نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ دینی کام کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز لوگ ملامت کرتے ہیں۔ اسی چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ جب ہماری جان، ہمارا مال، ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر دوسرے تیسرے کی ملامت کا کیا مقصد؟ وہ کرتا کرے، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ پانچویں چیز تھی کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے تم اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس کے ساتھ تم میری حفاظت کرو گے۔ ان پانچ چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت اسد بن زریرہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ذرا ایک مرتبہ پھر غور کرنا، تم بیعت تو لے رہے ہو لیکن بیعت لینے سے پہلے ایک مرتبہ غور کر لینا۔ بیعت کا مقصد ہے سارے عرب سے لڑائی لینا، سارے عرب سے پنگا لینا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو پھر بیعت نہ کرنا، اور اگر حضور کے تحفظ اور حفاظت کے لیے تیار ہو تو پھر حضور کی بیعت کرنا۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں سب نے یک اس بات کو کر کہا، ہر معاملے پر اپنی جانیں، اپنی مال، اپنی اولادیں حضور کے قدموں
ان پر وچار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیٹھ کی اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلا انشاءاللہ جو مدینے کی طرف ہجرت کے معاملات ہیں، واقعات ہیں، اگلے جمعہ مبارک کو بیان کریں گے، اور یہ سارا پس منظر بیان کرنا ابھی اسلامی معاشرے کا قیام نہیں ہوا۔ یہ پہلی جو 13 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے قیام کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی اذیتیں جھیلی، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اگر آج ہم ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں، اگر ہم ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، پھر کہیں جا کر ایسی ریاست اور ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔